بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 189. آیت نمبر 179. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ مومنوں کو چھوڑ دے علی ما انتم علیہ، اس حالت پر جس حالت پر اب تم ہو وہ. اللہ مومنوں کو ایسا نہیں کرنا چاہتا حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ خبیث الگ ہو جائے پاک سے، طیب سے خبیث الگ ہو جائے. اللہ تعالیٰ یوں کرتا ہے. اس لیے اللہ مومنوں پر آزمائشیں، امتحانات بھیجتا ہے تاکہ مومن جو ہے اللہ کے ساتھ مخلص رہتے ہیں اور منافق چھوڑ جاتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. مومنوں کو منافقوں سے جدا کرنے کی یہ صورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو غیب پر مطلع کر دے کہ فلاں منافق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسی شان سے مالا مال کرتا ہے، ایسی چیزیں نصیب کرتا ہے کہ مومن صاف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ منافق کون ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ اخلاص نہیں کر رہا، جو زمانے کے بہاؤ کے ساتھ بہنے کی کوشش کرتا ہے چاہے دین چھوٹ جائے. تو پھر یہ منافق کے کردار ہوتے ہیں. امتحان تو اسی غرض سے آتے ہیں، تکالیف تو اسی غرض سے آتی ہیں کہ مومنوں کو صاف اور پاک کیا جائے. جس طرح سونا آگ میں جاتا ہے اس لیے تاکہ اس کی گندگی الگ ہو جائے اور سونا بالکل واضح ہو جائے. تو اس کو عربی میں فتنہ کہتے ہیں. تو فرمائے یہ مومنوں پر آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں تاکہ ان کی اچھائیاں واضح ہو جائیں، ان کے گناہ دھل جائیں، اور یوں پھر منافق برداشت نہیں کر سکتے اور وہ دین متین کو چھوڑ جاتے ہیں اور اپنے دنیا کی مفاد پرستی کو دیکھتے ہیں. تو مومن جب بھی ہوں گے، جس حالت میں بھی چند دن ان پر گزریں گے، ان پر امتحان آ جائے گا، آزمائش آئے گا. ضروری نہیں ہے کہ وہ تکلیف کی صورت میں ہو، کوئی نہ کوئی آزمائش ضرور ہوگی. تو پھر وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ مومن کو اپنے ساتھ خالص کر دے، منافق الگ ہو جائے، یعنی جو برائی ہے وہ دور ہوتی جائے. صحابہ کے دور سے لے کر اب تک اسی طرح ہی جاری رہے گا، حتیٰ کہ اللہ موسم کی تبدیلی بھی کر دیں گے. اللہ صحت بھی دے کر، بیماریاں بھی دے کر، مال بھی دے کر، مار بھی لے کر، کوئی نہ کوئی آزمائشیں کر کے اللہ اپنے مخلصین کو اپنے قریب کرتا ہے. تو جو مومن ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، آزمائشیں، تکلیفوں کو دیکھ کر اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں کہ میرے اندر کیا کمی تھی جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوا. جبکہ منافق جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت پر آ جاتے ہیں. یہ فرمایا کہ مومن کے منافق سے جدا کرنے کی یہی صورت ہم نے رکھی. اب اللہ تم سب کو غیب پر مطلع نہیں کرتا کہ فلاں منافق ہے.
اس لیے خواہ کسی پر منافقت کے فتوے لگانا یا خواہ کسی کو منافق کہہ دینا یہ ہماری ڈیوٹی نہیں، ہمارے ذمہ نہیں لگائے گی۔ جو منافق ہے خود بخود دور ہو جائے گا جب اللہ نے ہمیں غیب پر مطلع نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جس کو اللہ اپنے لیے چنتا ہے، تو اللہ اس کو اگر کسی ایک بات پر اطلاع دے دے، وہ ان سے چھپی بات تھی، پھر اللہ نے اس غیب کو ان کے لیے واضح کر دیا، اس ایک بات کو واضح کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی نبی کو کسی کے بارے میں خبر ایک دے دے کہ فلاں بندہ منافق ہے یا فلاں لوگ جو گروہ آپ کے پاس آ رہے ہیں منافق ہوں گے وغیرہ ذالک، جس طرح کے تبوک کے واپسی کے موقع پر فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، کہ جب تم واپس جاؤ گے تو بہت سارے منافق عذر بہانے کے نہیں ہیں۔ قل لا تعتذروا قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے تمہاری باتوں کے متعلق۔ تو اللہ اگر کسی گروہ کے بارے میں مطلع اپنے رسول کو کرے تو یہ معنی نہیں کہ وہ کلی علم غیب ان کو حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ اطلاع علی الغیب سارا کا سارا قرآن جو ہے یہ پردہ غیب میں تھا، پھر اللہ نے چیدہ چیدہ آیاتیں اپنے نبی کو دی۔ اسی طرح منافقین کا علم تھوڑا بہت دے دیا، ساروں کا نہیں۔ ساروں کو بارے میں تو فرمایا من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم، منافق بہت سارے رہتے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، ارد گرد رہتے ہیں، لیکن تم انہیں نہیں جانتے ہو۔ اور کسی ایک کے بارے میں یا کسی گروہ کے بارے میں بتا دینے سے یہ عالم الغیب نہیں بن جاتے، مطلع علی الغیب بن جاتے ہیں۔ علم غیب صفت اللہ کی ہے، جو اطلاع الغیب پاتا ہے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ظاہر کی باتوں کو جان رہا ہوتا ہے۔ غیب تو وہ ہوتا ہے کہ جو بندوں سے غیب ہو، جب غیب رہا نہیں تو پھر عالم الغیب کی صفت بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یا کسی بھی رسول کو، ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، فرمایا کسی بھی رسول کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اپنے رسولوں میں سے جس کو بھی چاہتا ہے کوئی نہ کوئی بات بتا دے۔ اب رسولوں میں بھی عام کر دیا، انبیاء، غیر انبیاء جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیغام رساں تو بنایا ہے۔ اللہ یصطفی، اللہ خود چنتا ہے، من الملائکۃ، فرشتوں سے بھی رسول اللہ چنتا ہے اور انسانوں سے بھی اللہ چنتا ہے۔ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس فآمنوا باللہ ورسلہ، تو فرمایا کہ تم نے ہر حالت میں، چاہے تمہارے اوپر مشکل آئے، چاہے امتحان آئے، آزمائش آئے، اللہ تمہیں بتائے نہ بتائے، ہر حال میں تم نے اپنے اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور اپنے رسول پر ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یوں اگر تم مل کر رہے، ایمان کی حالت میں رہے، دین اسلام پر پکے رہے، اپنے دین متین کو مضبوط رکھا اور تقوی اختیار کیے رکھا، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر بہت زیادہ ہے۔ تمہارے لیے وہ جو اجر ہے، یعنی یہ جو کوئی بھی کام کرو گے، متقی آدمی کے لیے اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کہ جب بھی کوئی متقی کام کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر بہت بڑھا کر دیتا ہے۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، کہ اللہ اس کے اجر کو بہت بڑا کرتا ہے۔ مثلا ایک عام آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا وہ انعام یا اجر نہیں مقرر ہوتا، جب متقی نماز پڑھتا ہے تو اس کا انعام اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب متقی تلاوت کرتا ہے، متقی کوئی بھی کام کرتا ہے، حدیث شریف میں آیا کہ یہ جو مل کر رہتے ہیں، یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں یا جن کا ایمان کامل ہوتا ہے، ان کے پھر آپس میں کئی درجات ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں کہ ہر حال میں، ہر بات میں، ہر تکلیف میں، ہر آزمائش میں تم نے کیسے دین کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ بہت سارے اس کے آداب، بہت سارے طریقے احادیث طیبہ میں آئے۔ مثلا
ایک روایت میں ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی روایت ہے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا تمہیں میں روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی کوئی بڑا افضل درجہ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی، جی اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین و فساد ذات البین الحالقہ، آپس میں ٹھیک ٹھیک رہو، جتنے مسلمان ہیں آپس میں بڑی اصلاح کے ساتھ رہنا۔ اس کا مطلب ہے اس پر بھی امتحان آئیں گے۔ و فساد ذات البین الحالقہ، آپس کے جو فساد ہیں یہ تو حلق کر دیتے ہیں۔ حلق کہتے ہیں کہ جس طرح اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، کما یستأصل الموسیٰ الشعر، جس طرح کے بالوں کو یہ صاف کر دیتا ہے اس طرح، اسی طرح آپس کا فساد دین کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، یعنی آپس کا فساد یوں نقصان دیتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آیا، سنن دارمی ہے، حسن درجے کی روایت ہے کہ سیدنا ابن سیرین رحمہ اللہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال ہکذا کانوا یوصون، کہ یہ جو اچھے لوگ تھے وہ یوں وصیت کیا کرتے تھے، ھذا ما اوصی بہ فلان ابن فلان، کہ یہ فلان ابن فلان کی وصیت ہے، انہ یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی پکار کے لائق نہیں، اللہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یہ یاد رکھنا قیامت آ کر رہے گی جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یعنی یہ جو نیک لوگ تھے وصیتیں لکھتے تو یہ انداز ہوتا ان کا لکھنے کا کہ کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی آزمائش ہے، کوئی بھی خوشی آئے، ہر حال میں یہ سوچنا ہے کہ قیامت آئے گی، مجھے کھڑا ہونا ہے، میں اسی طرف جا رہا ہوں، اسی لیے آیا ہوں کہ یہ دنیا سے گزر کر یہ راہ گزر کے طور پر ہے اور سیدھا آخرت میری منزل مقصود ہے، یہاں میں گزر رہا ہوں، اس لیے یہاں صبح و شام چل رہے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ ان کو زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں، یہ وصیت ان کی ہوتی تھی۔ اور فرماتے وَأَوْصَى مَن تَرَكَ بَعْدَهُ مِنْ أَهْلِهِ، اور بعد میں جو اس کے رہنے والے اہل و عیال ہوتے ہیں ان کو یوں وصیت لکھتے، أَن يَتَّقُوا اللَّهَ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اللہ سے ڈرنا ہر معاملے میں، خوشی آئے، آزمائش آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، صحت ہو، مال ہو، غربت ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ سب کچھ دینے والا، سب کچھ لینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا، بچتے رہنا۔ وَيُصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اور اپنی وصیتوں میں یہ لکھتے، آپس میں خوب اصلاح کے ساتھ رہنا، ہر ممکن کوشش کر کے فساد کو دور ہٹانا اور آپس میں اصلاح کے ساتھ رہنا۔ وَإِن يُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کا ہر حال میں کہنا مانتے رہنا اگر مومن رہنا ہے تو۔ وَأَوْصَى بِهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ان کو اسی طرح وصیت کرتے تھے جس طرح کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنے بیٹوں کو، اور حضرت یعقوب یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جس طرح اپنی اولاد کو وصیت کرتے گئے، وہ یوں فرماتے جس طرح قرآن میں ہے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم بہ مسلمون۔ اور فرماتے، اے میرے سارے بیٹو، اللہ نے ایک دین تمہارے لیے چن کر تمہیں دیا ہے، بس تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اس دین پر پورے استقامت کے ساتھ اور تابع فرمان ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ بڑے لوگوں کی نصیحتیں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا رہے ہیں
کہ وہ بڑے لوگ اس طرح وصیت کرتے گئے، وَأَوْصَىٰ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ مِّن وَجْعِهِ هَٰذَا أَنَّ حَاجَتَهُ كَذَا وَكَذَا، اور یہ بھی وصیت کرتے کہ اگر اس کے ساتھ اس کی درد میں، اس کی تکلیف میں کوئی چیز اس قسم کی آ جائے تو پھر اس کو یوں کرنا ہوگا، یعنی اللہ کو الہ ماننا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پورا ہو، قیامت سامنے ہو، قبروں سے اٹھنا سامنے ہو، اور تقوی اور اصلاح ذات البین اور طاعت اللہ و رسولہ اس کے اندر پورا کا پورا ہو۔ کوئی بھی درد تکلیف بھی اٹھے تو اپنے دین کی طرف فوراً متوجہ ہوئے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنوں کو خاص کر کے الگ کر دیتا ہے منافقوں سے، اور پھر اللہ کسی ایک تکلیف کے بدلے میں جو انعامات دیتے ہیں وہ پھر اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔